اچھا، کبھی سوچا ہے کہ نیکی کا پھل آخر کیسے ملتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی دلچسپ کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جو اپنی سادگی میں بہت گہرے راز چھپائے ہوئے ہے اور جس کا انجام سچ میں حیران کر دے گا۔ ذرا سوچئے تو، کیا ایک بالکل عام سی گائے کسی چھپے ہوئے غیر معمولی خزانے کا پتہ بتا سکتی ہے؟ عجیب سوال لگتا ہے نا؟ یہی سوال اس کہانی کی بنیاد ہے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری سادہ سی زندگی میں بھی کیسے ناقابل یقین واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کے دل میں اترتے ہیں اور ملتے ہیں اس کے مرکزی کردار سے، ایک ایسا کسان جس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے شانتی پور نامی ایک بڑے پرسکون سے گاؤں میں، جہاں راؤ اپنی بیوی شیتل کے ساتھ ایک بہت ہی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے پاس آپ کہہ لیں زیادہ مال و دولت تو نہیں تھی، لیکن ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اور پتہ ہے، یہی چیز راؤ کو خاص بناتی تھی۔ اس کی پہچان اس کی غربت نہیں بلکہ اس کا کردار تھا۔ وہ ایک مہربان، بہت محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ سوچیں ذرا، خود مشکل میں ہونے کے باوجود اگر کسی پڑوسی کو بھی ضرورت پڑتی تھی نا، تو راؤ مدد کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتا تھا۔ لیکن ان کی یہ پرسکون زندگی ہمیشہ ایسی نہیں رہنے والی تھی۔ بہت جلد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا، اور اس سب کا مرکز تھی ان کی پیاری گائے کپیلا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ راؤ اپنی گائے کپیلا کو دیکھتا ہے جو ایک پہاڑی پر کھڑی ہے، اور ایک دم سے اس کا دودھ خود بخود زمین پر بہنے لگتا ہے۔ راؤ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہیں سے کہانی کا اصل معمہ شروع ہوتا ہے۔ جب راؤ نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی بیوی شیتل کو بتایا تو اس کی آواز میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ سوال صرف راؤ اور شیتل کے ذہن میں نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیں بھی کہانی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس پراسرار واقعے کے پیچھے آخر حقیقت کیا چھپی ہے۔ ابھی راؤ اور شیتل تو اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ کہانی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ ایک چرواہا، موہن، چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے، اور بس یہیں سے نیکی اور لالچ کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں کہانی کا اصل تصادم یعنی کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف راؤ کی مہربانی اور عاجزی ہے تو دوسری طرف موہن کا لالچ اور تکبر۔ یہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو مختلف نظریات کا ٹکراؤ ہے، اور یہی ٹکراؤ کہانی کو اس کے انجام کی طرف لے جائے گا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب لالچ نیکی سے پہلے کام کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ موہن کا کردار ہمیں دکھاتا ہے کہ جلد بازی اور خود غرضی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ موہن کا لالچ اسے سیدھا موت کے منہ میں لے گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں خزانہ تو کھود نکالا، لیکن جیسے ہی اس نے فتح کا ایک زوردار کہکہا لگایا، ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اس کی زندگی وہیں اسی خزانے کے پاس ختم ہو گئی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک بہت ہی تلخ سبق کے طور پر۔ موہن کے اس المناک انجام کے بعد کہانی دوبارہ راؤ اور شیتل کی طرف لوٹتی ہے۔ کپیلا ایک بار پھر انہیں اسی پہاڑی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کیا یہ ایک اور خطرہ ہے، یا پھر ان کی نیکی کا انعام ملنے والا ہے؟ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ کپیلا بولنے لگتی ہے۔ اس کی آواز میں راؤ کے لیے شکر گزاری تھی۔ اس کا عجیب رویہ کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اپنے مہربان مالک کے لیے ایک انعام کی نشاندہی تھی۔ اور جب راؤ اور شیتل نے زمین کھودی نا، تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا ایک لامحدود خزانہ تھا، اتنا زیادہ کہ وہ اپنی پوری زندگی میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ کیا یہ دولت انہیں بدل دے گی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ راؤ اور شیتل وہی رہے جو وہ ہمیشہ سے تھے۔ انہوں نے اس دولت کو گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی امیری پیسے میں نہیں بلکہ کردار کی پختگی میں ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوچنے کا وقت ہے کہ اس کا گہرا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا اہم سبق ملتا ہے۔
آخر میں یہ کہانی ہمیں چند ایسی لازوال سچائیاں سکھاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ محنت اور مہربانی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل امیری پیسے میں نہیں بلکہ ایک اچھے کردار میں ہے، ایک ایسا کردار جو دولت آنے کے بعد بھی اپنی اصلیت نہیں کھوتا۔